15واں پارہ ہے اور سورہ بنی اسرائیل. اس میں آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 34 پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. یہ عہد کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو وہ عہد ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، ایک وہ عہد ہے جب ہم کسی سسٹم کا حصہ بنتے ہیں تو وہاں کرتے ہیں، ایک وہ عہد ہے جو ہمارا گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی بہت سے پرومسز ہیں. آپ کو پتہ ہے میں نے ایک دفعہ یہ جب پڑھا میں بہت حیران ہوئی. یعنی جو ایسے لیگل میٹرز ہیں نا، جب ہم کسی ملک میں یا کسی علاقے میں رہتے ہیں ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے. مثلاً اگر میں گاڑی چلا رہی ہوں اور میں ریڈ لائٹ کو بریک کرتی ہوں تو مجھے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، کیونکہ یہ لوگوں کی سیفٹی کے لیے ایک لاء بنایا گیا. جیسے میں اگر کسی ادارے میں پڑھتی ہوں اور وہاں پر اگر کوئی بھی میں نے عہد کیا ہے، اس ادارے میں داخلہ لیتے وقت مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، ایسے طریقے سے کرنا ہے، اور وہ میں نہیں کرتی، اس کی بھی جواب دہی ہوتی ہے. اچھا یہاں پہ لیکن ایک بات آتی ہے، جیسے اب آپ یہاں پہ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں اور آپ نے پوری کرنی ہے، اور کبھی کبھی وہ مانتے ہیں پوری نہیں ہوتی، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہاں جی، دیکھیں جو مانتے دی جاتی ہیں نا وہ اس لیے دی جاتی ہیں، آپ کو ایک سرٹن ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنا پڑھنا ہے، کیونکہ اس سے آپ کی گرپ اچھی آئے گی. پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے لیے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ مجھے اس کام کو کیسے کرنا ہے، یعنی اپنی ٹائم مینجمنٹ کو ٹھیک کرنا چاہیے. کیونکہ انسانی سطح پہ جو اصول بنائے جاتے ہیں نا وہ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو تجربے کی بنیاد پہ دیکھا گیا ہوتا ہے کہ یہ ڈویبل ہے اور اس کو کرنے سے فائدہ ہوگا. تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں ہو رہا، میں کون سا ٹارگٹ یا کون سا طریقہ کار مس کری، وہ مجھے پورا کرنا ہے. اور اپنی ٹیچر سے بھی آپ مشورہ لے سکتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر کسی وجہ سے مجھے لگے کہ کوئی ایسی امانت ہے جو میں پوری نہیں کر سکی، کوئی ایسا وعدہ ہے جو میں پورا نہیں کر سکی، تو پھر اس کو کمپنسیٹ کر دینا چاہیے. جیسے کبھی ایک دفعہ آپ کے ساتھ ہوا کہ آپ نہیں کر سکے تو اس کو بعد میں پورا کر لیں. لیکن اس کی وجہ سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہو جانا چاہیے، قرآن کو پڑھنا نہیں چھوڑ دینا چاہیے، یا کوئی اگر اچھی چیز آپ سیکھ رہے ہیں اس کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ کیونکہ میں یہ نہیں کر پا رہی اور یہ میرے لیے بوجھ بن رہا ہے تو میں نے یہ اب سیکھنا ہی نہیں ہے، اچھی بات نہیں سیکھنی، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر آپ ایک سسٹمیٹک سسٹم میں آ کر جو آپ کو طریقہ کار بتایا جائے وہ نہ کر سکیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ زندگی میں بھی بہت سے طریقوں کو اپنا نہیں سکیں گے. ہمارا دین ہر چیز پہ ان معاملات میں توجہ دیتا ہے کہ وعدوں کو پورا کیا جائے، یہی وعدہ ہے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر یہ مائنڈفلنس آئے گی، جس پہ آج کی ساری یہ جو سائیکالوجی ہے نا وہ زور دیتی ہے. لوگ مائنڈفلنس کے لیے یوگا کر لیتے ہیں، لیکن جو ابھی کرنے والے کام ہیں وہ نہیں کرتے. ہندوؤں کی اور بدھسٹ کی جو عبادت ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن جوتی کو ریک پہ نہیں رکھیں گے. میں مائنڈفل ہوں تو میں جوتی کو ریک پہ رکھوں گی، میں مائنڈفل ہوں میں اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھوں گی، میں مائنڈفل ہوں میں گیپ نہیں چھوڑوں گی، میں مائنڈفل ہوں میں ٹائم پہ آؤں گی کلاس میں گھر سے ہی دیکھ کے نکلوں گی. آج کا جو مین ٹاپک ہے، اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 65 ہے سورہ بنی اسرائیل، اور یہ پارہ نمبر 15 میں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. اور اس میں شیطان کی بات کی گئی ہے، تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس لے، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہیں. اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ آج کی جو دور کا ایک ان اے وے ہاٹ ٹاپک ہے. اور وہ ہاٹ ٹاپک کیا ہے کہ جی قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ میوزک حرام ہے؟ یہ ایک بڑا کامن سوال ہوتا ہے. جیسے ہی کوئی بھی والدین اپنے بچوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں بیٹا گانے نہ سنو اور یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم کہتے ہیں میں تو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہی، میں تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہی، میں تو جو کر رہی ہوں اپنے آپ کو تھوڑی سی خوشی دے رہی ہوں، اور قرآن میں تو کہیں پہ بھی نہیں آیا کہ یہ حرام ہے. تو میوزک ہمارے لیے اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میوزک نہیں ہے. مارکیٹ میں جائیں، ریسٹورنٹ میں جائیں، شادیوں میں جائیں، میڈیا کھولیں، فون پکڑیں، اب تو ماشاءاللہ ریلیجس میوزک بھی آ گیا ہوا.
جو کچھ پڑھا جا رہا ہے وہ بھی گانے کی ٹیون پہ ہے اور اس کے ساتھ بھی پورا بیک گراؤنڈ میوزک, اور ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے ہیں میں صرف نشید سن رہی ہوں. قرآن کی تلاوت سننے کا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تھوڑی سی اس کی ریالٹی کو سمجھتے ہیں. لوگ میوزک کو کیوں سنتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے میری کنسنٹریشن امپروو ہوتی ہے, بورڈم کے لیے سنتے ہیں, نیند نہیں آ رہی سنتے ہیں, لونلینس ہے سنتے ہیں, شادیوں پہ تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ میوزک نہ ہو. اگر کوئی کہہ دے کہ میوزک نہیں کرنا تو ہم کہتے ہیں کتنی روکی پھیکی بیکار سی شادی کی ہے, خوشی نہیں منائی انہوں نے. پھر آپ دیکھیں پیئر پریشر کتنا ہوتا ہے. اگر آپ کے فرینڈ سن رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے نہیں سننا, مجھے نہیں اچھا لگتا. اچھا, مینٹل ہیلتھ کے لیے سنتے ہیں. آپ اکثر ویسٹرن سوسائٹیز کے کوئی بھی آرٹیکلز پڑھ لیتے ہیں ریلیٹڈ ٹو مینٹل ہیلتھ, تو وہ کہتے ہیں جی میوزک تھیراپی, آپ اس میں انگیج ہو جائیں. اور پھر ایشوز ہمیں جو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ بہت ایڈکٹیو پیٹرنس ہو جاتے ہیں, بہت لوگ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. آپ ہیڈ فون لگاتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کی یہ ہیئرنگ جو ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. پھر بہت ولگر قسم کے ورڈز ہوتے ہیں. اور آج کل کا میوزک ہمارے یوتھ کو بھی پتہ ہے, وہ اکثر اس بات پہ کہتے ہیں ڈارک میوزک, اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں آئی نو میوزک از ڈارک بٹ سننا ہم نے ضرور ہے. وہ نشہ ٹوٹ جاتا ہے ہمارا اگر ہم وہ گانے نہ سن رہے ہوں. تو قرآن مجید میں آپ نوٹ کر لیں 4 مقامات پہ تو اس کا ذکر کلیئرٹی سے ہمیں پتہ چلتا ہے. سب سے پہلے سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 آتی ہے, اور اس میں لہو الحدیث کا ورڈ آیا ہے. لہو الحدیث کیا ہوتا ہے؟ لہو الحدیث کا مطلب ہوتا ہے بیکار کوئی بھی جو کام ہوتا ہے, بیسیکلی اس کو کہتے ہیں لہو الحدیث. ہر دور میں صحابہ کرام سے لے کر جتنے بھی اسکالرز ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس سے مراد گانا بجانا, اور اس میں انسٹرومنٹس بھی آتے ہیں ہر طرح کے, انسٹرومنٹل میوزک. بہت سے لوگ ایسی بات بھی کرتے ہیں کہ ہاں ورڈنگ ولگر ہوتی ہے تو اس لیے ہم صرف انسٹرومنٹل سنتے ہیں. ہر قسم کا میوزیکل ساؤنڈ, ہر چیز اس میں, پورا پیکج اس میں آ جاتا ہے. اور اس کی پھر ڈیٹیل دی گئی ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے راستے سے بھٹکانے والا کام ہے, بغیر علم کے ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب مہین ہے. پڑھ لیجئے گا اس کی کسی بھی کوئی بھی تفسیر کھول لیں اور یہ والی آیت جو ہے اسی ڈیٹیل وہاں سے پڑھ لیں. پھر ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل, اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس کو شیطان کی آواز کہا گیا ہے. شیطان نے جب اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تم نے جو کچھ کرنا ہے تم کر لو, اپنی آواز کے ذریعے جس کو بہکانا چاہتے ہو بہکا لو, کر لو ٹرائی. بیسک علماء نے یہی بات کی ہے کہ یہ جو شیطان کی آواز ہے اس کی اور فارمز بھی ہیں, لیکن میوزک ایک بہت بڑی فارم ہے. اور آج کل کے دور میں بہت سے ایکسپرٹس نے یہ دیکھا کہ جب میوزک کو بیک ٹریک کیا گیا, جو ایک خاص ٹیکنیک ہے, اس سے یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کے جو میسیجز ہیں وہ بہت ہی گمبھیر ہیں. اور میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ بیک ٹریک نہ سنیں, آپ ایک نارمل سا کوئی بھی جو آج کل گانا ہے نا, ذرا اس کی ورڈنگ پہ غور کر لیں. کسی میں ماں باپ کی عزت نہیں سکھائی جا رہی, کسی میں حلال محبت نہیں سکھائی جا رہی, کوئی نماز روزہ کوئی انسانیت کا کام نہیں سکھایا جا رہا. اتنی ولگیرٹی ہے, صرف آپ کو حرام محبتیں سکھائی جا رہی ہیں, صرف گالی گلوچ سکھایا جا رہا ہے, صرف سیلف سینٹرڈ ہونا سکھایا جا رہا ہے. کوئی اچھی چیز آپ بتا دیں جو مجھے سکھائی جا رہی ہو. سجدہ بھی ہے تو محبوب کو کرنا ہے, اور اس پہ پھر ہم نے باتیں کیا نکال لی, وہ مجازی خدا یا حقیقی خدا, یعنی اسی بات کو ہم کبھی ادھر موڑ لیتے ہیں کبھی ادھر موڑ لیتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ سب لیمینل میسیجز کے بارے میں آتا ہے کہ صرف 1/5 آف دا سیکنڈ میں وہ میسیج آپ کے برین تک جاتا ہے. سب لیمینل میسیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سننے میں نہیں پتہ چل رہا, لیکن کچھ میسیجز ایسے طریقے سے ڈلے ہوئے ہیں جو آپ کے اندر جاتے ہیں, سب کانشیس لیول پہ جاتے ہیں, اور وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بنتے ہیں اور آپ کو افیکٹ کرتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں غصہ, بدتمیزی, بدلحاظی, دین سے دوری, خیر کے کام نہ کرنا, غلط جگہوں پہ سٹینڈ لے لینا, اتنی لمبی لسٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ دین ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا, نہ صحیح لباس پہننے کو دل چاہتا ہے. جو ہمارے اندر ایک وہ مزاج بنتا جا رہا ہے, یہ سب انہی چیزوں سے آ رہا ہے. پھر سورہ نجم کی آیت نمبر 59 سے 61 ہے.
جس میں ایک طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ کفار کیا کرتے ہیں، اور ان آیات کو جب آپ پڑھیں تو آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو ڈائریکٹلی روکنا دین سے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ سنگنگ گرلز کو لانا شروع کر دیا، اور اینڈ جو نمازوں کا وقت ہوتا تھا یا دین کے کام کرنے کا وقت ہوتا تھا تو وہ وہاں پر اپنا کوئی شو رن کرتی تھیں، اور بہت سارے لوگ اس میں انگیج ہوتے تھے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا تھا، لوگوں کو کہا جاتا تھا دیکھو یہ جو مسلمان ہیں اور یہ جو پروفٹ ہیں جو اپنے آپ کو یہ اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں، یہ تمہیں بہت بوریت کا سامان دے رہے ہیں، یہ تو تمہیں بڑی مشکل باتیں بتا رہے ہیں۔ تو آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ کہ تم انجوائے کرو لائف کو، زندگی تو ایک دفعہ ملتی ہے۔ کلک کرتی ہے یہ بات۔ ہمیں بھی یہ کہا جاتا ہے وہ فلاں تم کیا اب تم سب کچھ چھوڑ دو گی، اور کئی دفعہ ہم اپنے گھر والوں کو کہتے بھی ہیں ہاں ٹھیک ہے میں قرآن کورس کر لیتی ہوں، پڑھ لیتی ہوں، لیکن میں نے میوزک نہیں چھوڑنا، میں نے حجاب نہیں پہننا، میں یہ نہیں کروں گی، یہ نہ مجھ سے ایکسپیکٹ کیجیے گا۔ دل صاف ہونا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری سوچ وہاں پہ بھی یہی کچھ چل رہا تھا اس وقت۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس سوسائٹی کو کیا پتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سٹینڈرڈ دیا ہے جو کہ اس وقت سے اب تک ایسے ہی چلتا آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 آتی ہے، جس میں ہمیں بتایا گیا کہ ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے، اور وہ ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ کیونکہ ہم ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں نا، ہم ان سے کٹ کے تو نہیں رہ سکتے۔ ہمیں اپنی فیملی ممبرز کی شادیوں میں بھی جانا ہے، آپ کو کہیں ریسٹورنٹ میں بھی کبھی جانا ہے، آپ کوئی ایسی جگہ سے گزر بھی رہے ہیں، کہیں بیٹھے بھی ہوئے ہیں، کسی سے ملاقات بھی ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی میوزک چل رہا ہے، بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے، جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ کس جگہ پہ آپ اپنے آپ کو بچائیں گے، کیا کریں گے؟ تو اکثر لوگ جب مجھے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، میں کہتی ہوں دیکھیں لسننگ اور ہیئرنگ کا فرق کر لیں۔ تو لسننگ یہ کہ آپ انجوائے کرنا شروع ہو گئے، پھر ہائی شکر ہے یہ والا گانا لگا ہے، اور ہیئرنگ یہ کہ لگا ہوا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا، میں تو جو اپنا کام ہے وہ کر رہی ہوں۔ دوسری بات یہ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ڈگنیٹی سے پہلے ادھر سے نکالنا ہے، یعنی آپ ان دعوتوں کا، ان پارٹیز کا حصہ نہ بنیں جہاں پہ میوزک ہو۔ ان کو بہت زیادہ فتوے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کئی دفعہ یہ بھی دیکھا ہے کسی نے قرآن پڑھا ہوتا ہے اور ان کو کوئی انویٹیشن ملتا ہے، اور ان کے پاس وہ انویٹیشن 3 مہینے سے پڑا ہوتا ہے، اور تب وہ دل میں کڑتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اس دن مہندی والے دن وہاں بیٹھتے ہیں تو ایک ایمانی جوش آتا ہے اور وہ کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے ہیں یہ سب کچھ حرام ہے۔ ایسے نہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کسی کو گائیڈ کرنا ہے تو اس کو قرآن کے ساتھ کنیکٹ کریں، اس کو اللہ کی معرفت دیں، کیونکہ آپ دیکھیں اس آیت میں آگے اس سے اگلی آیت جو ہے، یہ ہم نے آیت نمبر 64 دیکھی، 65 دیکھیں سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں، اس میں آ رہا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہم پہ یقین کتنا ہے، کانفیڈنس کتنا ہے، اعتماد کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے بندے ہیں ان پہ تمہارا زور نہیں چلے گا، اور وہ مجھ پہ کیا کرنے والے ہیں؟ توکل کرنے والے ہیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، ان کے لیے رب کافی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایسے افراد کو جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، عبادت میں آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں، ان کو یہ حرام سورسز آف انٹرٹینمنٹ اپیل نہیں کرتے، ان کا خود بخود اس سے دل جو ہے وہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے میں بہت چھوٹے چھوٹے سمپل سے فارمولے دیتی ہوتی ہوں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں، کچھ لوگ اسپیشلی ینگسٹرز کہتے ہیں مجھ سے چھوڑا نہیں جاتا، آئی نو آئی شوڈ۔ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن سے کنیکٹ کر لیں، زیادہ سے زیادہ، جتنا زیادہ آپ انگیج ہو جائیں گے قرآن میں، قرآن پڑھنے میں، پھر پڑھانے میں، پھر اس کے علاوہ سوسائٹی میں اتنے کنسٹرکٹیو کام ہے وہ کرنے میں، آپ کا دھیان ان بیکار چیزوں سے پیچھے ہو جائے گا۔ ٹیسٹ چینج کریں اپنا۔ دوسری بات یہ کہ اب آپ قرآن اسٹوڈنٹ ہیں نا، تو جو بھی اگر آپ کو لفظ آپ سن رہے ہیں نا، تو آپ ذرا ان پہ غور کریں، آپ کو اس میں عقیدے کی خرابی نظر آئے گی۔ اپنا ٹیسٹ خود خراب کریں۔ آئے ہائے یہ تو کہہ رہے ہیں سجدہ محبوب کو، نہیں سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، وہ ڈسکسٹنگ۔ جیسے آپ نے سوچا وہ والا گانا سننے کو دل نہیں چاہے گا۔ اسی طرح سے کوئی اور ایسی ولگر قسم کے ورڈز ہیں
پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ کتنی بے حیائی کی بات ہو رہی ہے. یعنی اس کو قرآن کے آئینے میں دیکھنا شروع کریں، سکین کریں، تو آپ کو وہ گانے سارے بیکار لگنا شروع ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب کا نام بدل کر اسے پئیں گے، سازوں کی دھنوں اور گانوں سے ان کا تفریح کا سامان کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دے گا. ہمیں پتہ چلتا ہے عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے اور بانسری کی آواز پہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کیا کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا تھا. یعنی مجھے اگر کوئی کہتا بھی ہے نا کہ ویئر از ان قرآن کہ یہ حرام ہے، اور کئی دفعہ یہ والی پوری آیات سن کے بھی لوگ کہتے ہیں لیکن یہاں حرام تو نہیں لکھا، شیطان کا کام حلال ہے. پھر وہ کہتے ہیں نہیں لیکن دیکھیں یہاں پہ ورڈ میوزک تو نہیں آیا. تو میں کہتی ہوں اچھا چلے لاجیکلی بھی سوچ لیں، لاجیکلی بھی اگر آپ سوچتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا میوزک سنا، کتنا انکریج کیا. وی ڈونٹ نیڈ میوزک، ہمیں میوزک نہیں چاہیے اپنی زندگی میں. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں صحیح ریسورسز آف انٹرٹینمنٹ چاہیے. وہ ملتے ہیں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے سے، ہیڈ فون لگانے سے نہیں ملتا. کیونکہ پھر ہم ہی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اماں ابا ہمیں ٹائم نہیں دیتے، ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے. بھئی ہم جب ان کے ساتھ کہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہم تو اپنے گانوں میں اپنی انٹرٹینمنٹ میں مشغول ہیں. اس طرح آپ دیکھیں شادیوں میں اتنا ڈھول ڈھمکا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتی ہے شادی گئی. اب میرا آپ سے سوال ہے، اگر آپ میں سے کوئی سن رہا ہو اور بہت زیادہ سن رہا ہو، اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے نہیں سننا، لیکن ابھی بھی کیا ہو رہا ہے کہ بار بار جوش آتا ہے، کوئی غلبہ آ جاتا ہے کہ میں کیا کروں، پھر سن لیتے ہیں. یا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لیٹس سے کہ ہم کالج یونیورسٹی میں ہیں اور ہمیں کسی نے کہا کہ یہ ایکٹیویٹی کرو، اس میں پارٹیسپیٹ کرو. آپ نے پارٹیسپیٹ کر لیا اور آپ کو بالکل یاد نہیں رہا کہ وہ اس میں تو میوزک بھی ہوگا، اور آپ نے اس میں بڑا حصہ ڈال دیا. بعد میں خیال ہے آپ پیچھے ہٹ گئے لیکن آپ حصہ ڈال چکے تھے. اب آپ کیا کریں؟ کیا کرنا چاہیے جب ایسا کوئی بھی ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اور ہم بہت پھر پریشان ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ایکسکیوز کر کے بیک آؤٹ کر دینا چاہیے. فرض کریں کوئی ایسی سچویشن ہے کہ آپ نے اب وہ کوئی کام کر دیا ہے اور آپ کے نام پہ وہ پروپوگیٹ ہو گیا ہے. آپ نے ایونٹ ہی وہ خود پلان کیا تھا، آپ خود تو بیک آؤٹ ہو گئی، اب وہ ایونٹ ہو رہا ہے اور اس میں ناچ گانا بھی ہو رہا ہے. پھر اب آپ جہنم میں جائیں گے. توبہ، جو ہونا تھا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا، اس کو صحیح جگہ پہ بہت چیرش کیا کریں. ہوگی آپ سے غلطی، وہ چاہے آگے جا بھی رہی ہے، یہ نہ سوچیں کہ یہ میرے لیے گناہ جاریہ ہوگی. آپ نے سنسیئرلی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کہ آپ کا اس میں سے نام ڈیلیٹ کر دیں. اپنے رب پہ یقین تو کریں نا. آپ کو ہو گیا احساس، اب آپ نہ پریشان ہو. اب آپ نے اگر ایک دفعہ گانا کوئی سن لیا، اب آپ یہ نہ سوچیں اچھا آپ ایک دفعہ سن لیا اب تو مجھے پکا پتہ ہے میں نہیں ٹھیک ہو سکتی، چلو اب 4 اور گانے سن لوں نئے جو آئیں. نہیں، استغفار پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں، کوئی صدقہ دے دیں اور اپنے لیے پلان بنائیں کہ کیوں میں سن رہی تھی، کیوں میں نے یہ سارا کام کیا. یہ ماؤں سے میرا سوال ہے، آپ کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہر وقت گانا سنتا ہے اور آپ کے اندر آگ لگ جاتی ہے، اب آپ کیا کریں؟ اور آپ اسے روکتے ہیں، وہ چپ نہیں ہوتے، باز نہیں آتے. اچھا، بچوں کو ڈانٹ دیتی ہیں، شاؤٹ کرتی ہیں، چھوڑ دیتے ہیں گانے سننا؟ نہیں، بلکہ آپ کے تعلقات اس کے ساتھ خراب ہوں گے. کیا کرنا چاہیے؟ جی ایک تو دعائیں بہت کریں، بہت زیادہ دعائیں کریں. دیکھیں یہاں پہ ہمیں سلوشن مل رہا ہے. کیا سلوشن ہے؟ ان کو قرآن کے ساتھ کنیکٹ کریں. اچھا یہ نہیں کہنا کیونکہ تم گانے بہت سنتی ہو چلو میں تمہیں الہدا لے کے جاتی ہوں قرآن کورس میں ڈالوں. وہ کہتی ہے نہیں، اب تو کچھ بھی ہو جائے، یا تو میں نے جانا نہیں ہے یا میں نے گانے نہیں چھوڑنے. آپ غلط چیز کو ہائی لائٹ نہ کریں اور آپ ان کو ویسے کہیں کہ چلو آؤ چلتے ہیں اور یہ کورس ہو رہا ہے تم کورس بھی کر لو، سمر کیمپ ہو رہا ہے وہ کر لو. ہمیں ایز مسلم ایک دفعہ قرآن کو سمجھنا چاہیے. اور اگر بچہ کوئی کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے میں پڑھ لوں گی لیکن میں نے گانے سننے نہیں چھوڑنے، میں نے ہر بات نہیں ماننی. آپ کے بیٹا مجھے تو آپ سے اچھی امید ہے اور میں تو اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے تمام فیصلے درست کروائے. ایک جنیرک سی بات کرنی چاہیے. ہم خود ہائی لائٹ کرتے ہیں، جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے بچے جو ہیں ان کے اندر جو خیر ہے وہ پریس ہو جاتی ہے، دب جاتی ہے.
اس کو باہر نکالنا ہے. دیکھیں نشید آپ سن سکتے ہیں اگر اس میں کوئی اچھی بات ہے، لیکن مجھے اگر آپ پرسنلی پوچھیں تو میں پریفر کرتی ہوں اس سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت سنی جائے. اگر میں تھوڑا سا مقابلہ کروں کہ میں نشید کتنی سن رہی ہوں اور قرآن مجید کی تلاوت کتنی سن رہی ہوں، پھر مجھے پتہ چلے گا. اگر میں کافی زیادہ قرآن مجید کی تلاوت سنتی ہوں اور کبھی کبھار کوئی اچھے اشعار ہیں یا اچھی کوئی بات ہے موٹیویشنل ہے جس میں کوئی میوزک نہیں ہے اور وہ نشید ہے یا کوئی نظم ہے میں سن رہی ہوں، تو دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ، وہ ہم کر سکتے ہیں. بہتر نہیں ہے کہ ہم پہلے قرآن مجید کو سنیں، اپنی پرائرٹی سیٹنگ درست کریں، اپنے مزاج کو اپنے کیریکٹر کو بلڈ کریں. پہلے سورہ بنی اسرائیل کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ الکہف. سورہ الکہف کی فضیلت آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اس پہ آپ ضرور احادیث کو پڑھیں تاکہ آپ جمعے کو سورہ الکہف جب پڑھیں تو ایک جوش اور جذبے کے ساتھ پڑھیں. اور سورہ الکہف جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے ہمیں ہے، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ہمارے لیے حفاظت ہے، اس میں نور ہے. اس میں 4 فتنوں کی بات ہوئی ہے کیونکہ دجال نے آ کر ہم پہ اٹیک کرنا ہے 4 فتنوں سے. پہلا فتنہ ایمان کا فتنہ، اس کے لیے ہم جو اصحاب الکہف کا واقعہ پڑھیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ ایمان پہ کیسے کام کیا جاتا ہے. دوسرا فتنہ دولت کا فتنہ، مال کا، میٹیریلزم کا، کیونکہ دجال نے ہمیں آ کے انہی باتوں سے امپریس کرنا ہے، تو اس کے لیے 2 باغ والوں کا واقعہ آئے گا. تیسرا فتنہ علم کا فتنہ، اس میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کو ہم پڑھیں گے، علم حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. اور چوتھا فتنہ طاقت کا، پاور کا، اس میں ہم ذوالقرنین کا واقعہ پڑھیں گے. تو آپ نے یہ واقعات پڑھتے ہوئے نا اپنے لیے پلاننگ کرنی ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے مجھے اپنے ان 4 کانسیپٹس کو درست کرنا ہے. ایمان، مٹیریلزم یا دولت کا صحیح استعمال، علم، نفع بخش علم کیسا ہوتا ہے، اور جب میرے پاس کوئی اتھارٹی ہے، پاور ہے، تو اس کو میں نے کیسے استعمال کرنا ہے. اس نظر سے آپ پڑھیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو اپنے لیے بھی بہت سے ایسے ٹارگٹس ملیں گے جو آپ اپنے لیے کریں پورے، اور آپ کو اپنی فیملی کے لیے بھی انشاءاللہ ملیں گے.